کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک آواز دن رات بولتی رہتی ہے، یہ کرو، یہ غلط ہے، یہ کیوں ہوا؟ مصنف کہتے ہیں وہ آواز آپ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو اسے سن رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھ جائیں کہ آپ خیالات اور جذبات کے مالک نہیں بلکہ ان کے ناظر ہیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ماضی کا بوجھ چھوڑ دو، خوف آنے دو، گزرنے دو، دل ہمیشہ کھلا رکھو۔ سکون تب آتا ہے جب آپ اب میں جیتے ہیں، نہ ماضی میں پھنسے نہ مستقبل کی فکر میں۔ یاد رکھو آپ ایک قطرہ نہیں، آپ پورا سمندر ہیں۔ یہ ایک روحانی اور خود آگہی پر مبنی کتاب ہے جو ہمیں اپنے اندرونی ذہن اور جذباتی قید سے آزاد ہونے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پہلا پوائنٹ، اندر کی آواز کو پہچاننا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک مسلسل اندرونی آواز چلتی رہتی ہے جو خیالات، خدشات اور تبصرے کرتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آواز ہم نہیں ہیں، ہم اس کے مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا، خود کو الگ دیکھنا، ڈیٹیچمنٹ۔ زندگی کے واقعات، جذبات اور خیالات سے الگ رہ کر انہیں صرف مشاہدہ کرنا سیکھیں۔ جب ہم چیزوں کو اپنی ذات کا حصہ نہ بنائیں تو وہ ہمیں قابو نہیں کرتی بلکہ ہم انہیں آزادانہ طور پہ گزرنے دیتے ہیں۔ تیسرا، جذباتی بوجھ چھوڑ دینا۔ انسان ماضی کی تلخ یادوں اور جذباتی زخموں کو اپنے دل میں قید رکھتا ہے جس سے وہ بوجھل اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان یادوں کو دبانے کے بجائے انہیں آنے دیں، محسوس کریں اور پھر آزاد کر دیں۔ چوتھا، دل کو کھلا رکھنا۔ زندگی میں خوف اور درد کی وجہ سے ہم اپنے دل کے گرد حفاظتی دیواریں بنا لیتے ہیں۔ کتاب کا پیغام ہے کہ دل کو بند کرنے کے بجائے کھلا رکھیں، چاہے حالات مشکل ہوں، تاکہ محبت اور خوشی آزادانہ بہہ سکیں۔ موجودہ لمحے میں زندہ رہنا، پانچواں پوائنٹ ہے یہ۔ ماضی کا پچھتاوا اور مستقبل کی فکر ہمیں اصل لمحے میں جینے سے روکتی ہے۔ مصنف زور دیتے ہیں کہ خوشی اور سکون تب آتا ہے جب ہم مکمل طور پہ موجودہ لمحے میں زندہ رہیں۔ چھٹا، خود سے آگے جانا۔ اصل روحانی آزادی تب ملتی ہے جب ہم اپنی محدود شخصیت، خوف اور عادات سے اوپر اٹھ کر وسیع شعور میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ شعور ایک گہرا سکون اور بے حد محبت دیتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، روحانی بیداری۔ مصنف کے مطابق ہماری اصل شناخت یہ جسم یا دماغ نہیں بلکہ ایک آزاد اور ابدی شعور ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اندرونی قید سے نکل کر حقیقی آزادی پا لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اندر کی آواز کو پہچاننا۔ مصنف کے مطابق ہمارے ذہن میں ایک مسلسل اندرونی آواز چلتی رہتی ہے۔ یہ کبھی ماضی کی باتیں دہراتی ہے، کبھی مستقبل کی فکر کرتی ہے اور کبھی خود پر یا دوسروں پر تبصرہ کرتی رہتی ہے۔ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز ہی ان کی اصل ذات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آواز صرف خیالات اور ذہنی تبصرے ہیں۔ اصل آپ وہ ہیں جو اس آواز کو سن اور دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اس آواز نہیں بلکہ اس کا مشاہدہ کرنے والے ہیں تو آپ ذہنی دباؤ سے آزاد ہونا شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر دماغ کا یہ کام بہت مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا، تو اس جملے کو سنیں لیکن اس پر فوراً یقین نہ کریں، بس اسے ایک گزرنے والا خیال سمجھ کر جانے دیں۔ دوسرا، خود کو الگ دیکھنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنے خیالات، جذبات اور حالات کے ساتھ اتنے جڑ جاتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی ذات کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔
اس کیفیت کو چپک جانا یا آئیڈینٹیفائی ہونا کہا جا سکتا ہے۔ خود کو الگ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے خیالات اور جذبات آپ نہیں ہیں، بلکہ صرف عارضی تجربے ہیں۔ آپ ایک مشاہدہ کرنے والے آبزرور کے طور پر رہیں، جو سب کچھ دیکھتا ہے مگر خود متاثر نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، واقعات چل رہے ہیں، جذبات آ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اسکرین پر موجود نہیں بلکہ ناظر ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کسی نے آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی۔ عام طور پہ آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے کیونکہ آپ اس جذبات سے جڑ گئے۔ لیکن اگر آپ الگ رہیں تو آپ دیکھیں گے میرے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنے کا عمل ہی آپ کے جذبات کے بہاؤ میں بہہ جانے سے بچا لیتا ہے۔ جذباتی بوجھ چھوڑ دینا۔ مصنف کے مطابق ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دل و دماغ میں ماضی کے تجربات، تکلیف دہ یادیں اور جذباتی زخم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ سب ایک جذباتی بوجھ کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ بھاری ہوتا جاتا ہے اور ہماری خوشی اور آزادی کو روکتا ہے۔ یہ بوجھ کیسے بنتا ہے؟ کوئی واقعہ یا بات ہمیں چوٹ پہنچاتی ہے، ہم اس کو محسوس کرنے اور چھوڑنے کے بجائے دل میں دبا دیتے ہیں۔ وہ دبے ہوئے جذبات وقت کے ساتھ ہماری سوچ اور رویے پر اثر ڈالتے ہیں۔ بوجھ چھوڑنے کا طریقہ محسوس کریں، دبائیں نہیں۔ جب کوئی درد، خوف یا غصہ آئے تو اسے آنے دیں، بس دیکھیں اور محسوس کریں۔ قبول کریں کہ یہ گزر جائے گا۔ ہر جذبہ وقتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اسے جانے دیں۔ جیسے ہوا کا جھونکا آ کے گزر جاتا ہے، ویسے ہی جذبات کو گزرنے دیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کسی نے ماضی میں آپ کی بے عزتی کی۔ اگر آپ نے اس لمحے کو غصے اور دکھ کو دل میں قید رکھا تو سالوں بعد بھی وہ یادیں آپ کو تکلیف دیں گی۔ لیکن اگر آپ اسے آنے دیا، محسوس کیا اور پھر آزاد کر دیا تو وہ بوجھ آپ سے اتر جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دل کے کمرے سے پرانا بوسیدہ سامان نکال دینا تاکہ تازہ ہوا اور روشنی اندر آ سکے۔ چوتھا پوائنٹ، دل کو کھلا رکھنا۔ مصنف کے مطابق زندگی میں جب ہم کسی تکلیف، دھوکے یا نقصان سے گزرتے ہیں تو اکثر اپنا دل بند کر لیتے ہیں۔ ہم ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ درد محسوس نہ ہو۔ لیکن یہ دیوار ہمیں صرف درد سے نہیں بلکہ محبت، خوشی اور زندگی کی خوبصورتی سے بھی دور کر دیتی ہے۔ دل کو کھلا رکھنے کا مطلب ہر حالت میں محبت اور نرمی کے ساتھ جینا، تکلیف آنے کے باوجود اپنے دل کو بند نہ کرنا، زندگی کے بہاؤ کو بغیر رکاوٹ کے اپنے اندر آنے دینا۔ عملی طریقہ، درد کو آنے دیں، دبائیں نہیں۔ جب کوئی تکلیف دہ لمحہ آئے اسے محسوس کریں اور گزرنے دیں، دل کو بند نہ کریں۔ محبت کا انتخاب کریں، خوف کا نہیں۔ اکثر ہم خوف یا مایوسی کی وجہ سے دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم محبت کو ترجیح دیں تو دل کھلا رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، کھلا دل زندگی کو ایمپلیفائی کرتا ہے۔ کھلا دل خوشی کو گہرا کرتا ہے اور دکھ کو ہلکا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کسی دوست نے آپ سے بدتمیزی کی۔ دل بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ناراضگی میں اس سے کٹ جائیں۔ دل کھلا رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف کو قبول کر کے معاف کرنے کی طرف بڑھیں تاکہ محبت کا بہاؤ رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پھول کا دل بارش اور دھوپ دونوں کے لیے کھلا رہتا ہے، تبھی وہ مکمل طور پہ کھل پاتا ہے۔ موجودہ لمحے میں جینا۔ مصنف کے مطابق ہماری زیادہ تر ذہنی پریشانی اس لیے ہے کہ ہم یا تو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں کھوئے رہتے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اصل زندگی یعنی موجودہ لمحہ کھو دیتے ہیں۔ موجودہ لمحے میں جینے کا مطلب اپنی توجہ کو مکمل طور پہ اب پر مرکوز کرنا، ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف کو چھوڑ دینا، ہر لمحے کو ایسا جینا جیسے یہ زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ کیوں ضروری ہے؟ ماضی بدل نہیں سکتا، اس پر سوچنا صرف توانائی ضائع کرتا ہے۔ مستقبل ابھی آیا نہیں، اس کی فکر اکثر بے وجہ ہوتی ہے۔ سکون، خوشی اور آزادی صرف اسی لمحے میں محسوس کی جا سکتی ہے جو آپ جی رہے ہیں۔ عملی طریقہ: سانس پر دھیان دیں، گہرا سانس لیں اور محسوس کریں کہ آپ ابھی اسی لمحے زندہ ہیں۔ ذہنی بھٹکاؤ پکڑنا: جیسے ہی دماغ ماضی یا مستقبل میں جائے، نرمی سے اسے واپس لائیں۔ ہر تجربے کا ذائقہ لینا: کھانا کھاتے وقت صرف کھانے کا مزہ لیں، چلتے وقت صرف چلنے کا احساس محسوس کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ باغ میں بیٹھے ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے کہ کل میٹنگ میں کیا ہوگا، تو آپ پرندوں کی چہچہاٹ، ہوا کی خوشبو اور سورج کی گرمی محسوس کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پوری طرح موجودہ لمحے میں ہیں تو یہ سب آپ کے دل کو سکون دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریڈیو کو صحیح فریکوینسی پہ ٹون کرنا۔ جب آپ اب پر ٹون ہوتے ہیں، زندگی کا اصل میوزک سنائی دیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ: خود سے آگے جانا۔ مصنف کے مطابق زیادہ تر لوگ اپنی ذات کو ایک محدود خانے میں قید کر لیتے ہیں۔ یہ خانہ ہمارے خیالات، عادت، خوف اور ماضی کے تجربات سے بنا ہوتا ہے۔ ہم اسی دائرے میں زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری حقیقت ہے۔ خود سے آگے جانے کا مطلب ہے اپنی محدود پہچان، خوف اور ذہنی شرطوں سے اوپر اٹھ جانا۔ یہ ماننا آپ کی اصل حقیقت آپ کے جسم اور ذہن سے کہیں بڑی ہے۔ اپنے شعور یعنی کانشیسنس کو وسیع کرنا تاکہ آپ صرف میں کی حد میں قید نہ ہوں بلکہ ہر چیز سے جڑاؤ محسوس کریں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے خیالات سے فاصلے پر رہنا۔ جب آپ خود کو دماغ کی باتوں سے الگ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے غلام نہیں رہتے۔ آرام دہ زون سے نکلنا، خوف کے باوجود نئے تجربات کرنا تاکہ ذہن کی بنائی ہوئی حدود ٹوٹ سکیں۔ وسیع تر نقطہ نظر اپنانا، ہر چیز کو صرف اپنی ذات کے زاویے سے دیکھنے کے بجائے کائناتی یا روحانی زاویے سے دیکھنا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سوچتے ہیں میں شرمیلا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ ایک محدود خودی کی تعریف ہے۔ خود سے آگے جانا یہ ہے کہ آپ اس لیول کو پہچانیں، اس پر سوال اٹھائیں اور پھر اس کے باوجود عمل کریں۔ جب آپ اس مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک فرد نہیں بلکہ شعور کا وہ حصہ ہیں جو لامحدود، آزاد اور ابدی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قطرہ سمندر سے یہ سمجھے کہ وہ صرف قطرہ نہیں بلکہ پورا سمندر ہے۔